صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے جو اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی فضیلت اتنی ہے، بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے ان بکریوں کے جسم کے اوپر بال ہیں، میں اس سے زیادہ نیکیاں دیتا ہوں اس بندے کو جو بندہ اس رات کے اندر اللہ کے عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے آہوزاری کرتا ہے اللہ کے سامنے، میں اس کو اتنی نیکیاں میں دیتا ہوں۔ یہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب پیغمبر شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں۔ ایسے انعامات کسی اور امت کے لیے نہیں تھے، یہ انعامات جناب محمد عربی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے لیے ہیں، اس کی امت کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، لیکن تیری امت بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا، اب اس دین کو تیرے اوپر اس دین کو میں نے مکمل کیا ہے، اب اس سے آگے دین نہیں ہے، لیکن اس دین کا کام کرنے والے بھی اب نبی نہیں آئیں گے، اب تیرے یہی امتی ہوں گے۔ اسی لیے بہتر لقب ان امتیوں کو اسی لیے دیا گیا تاکہ کہ یہ نبیوں جیسا کام کریں گے، جو کام اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو دیا تھا اس کام کو پھر صحابہ نے چلایا، صحابہ کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، ہمارے تک پہنچ گیا، وقت کے علماء کے تک پہنچ گیا، اس سلسلے کو وہ چلا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بہترین امت ہے، یہ تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے، یہی درجہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تاکہ وہ دین کا کام کریں گے، تاکہ وہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، تاکہ وہ دین ہر انسان کے تک پہنچائیں گے، ہر جوان تک پہنچائیں گے۔ یہ فکر تھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر دی تھی صحابہ کو، صحابہ سے چلتے چلتے یہ فکر ہمارے تک پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ عالموں کی سب میں شمار ہو، چاہے وہ ان سے بار ہو، چاہے وہ کسی بھی مرحلے کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بہتر کہا گیا ہے، اسی لیے بہتر کہا گیا ہے وہ اس دین کو آگے چلائیں گے، وہ اس دین کو ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچائیں گے، وہ اس دین کی فکر کریں گے، چاہے وہ امت کا جوان ہوگا، چاہے وہ امت کا بزرگ ہوگا، چاہے وہ امت کا بچہ ہوگا، اسے اس دین سے محبت کرنی ہے، اسے اس دین کے ساتھ اپنا رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اسے اس دین کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہارے مقابلے میں تمہاری جان کو بازی لگانی آئے، اگر ایک آدمی میں دین ہوگا، تم دین کا سودا نہیں کر سکتے ہو، تمہاری جان اتنی عظیم نہیں ہے جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اسی دین کے بارے میں میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں اٹھائی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں اس دین کے لیے اٹھائی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میرے دوستو صحابہ کٹ گئے، لٹ گئے، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنی جوانیاں قربان کر دی اس دین کے لیے۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صحابہ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا ہوگا، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا گیا اے صحابہ تمہیں اپنے سب کچھ قربان کرنا ہوگا، اور سب کچھ قربان کر دیا گیا۔ صحابہ کو فرمایا گیا اے صحابہ تمہیں میرے راستے میں نکلنے کے لیے، تمہیں میری اس دین
دین کو چلانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا. صحابہ نے چھوڑ دیا. تمہیں اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے. صحابہ نے چھوڑ دیا. صحابہ کو فرمایا گیا صحابہ تمہاری تمہیں جان کا بھی خطرہ ہے. صحابہ نے پرواہ نہیں کی. صحابہ کو فرمایا گیا اے صحابہ تمہاری جانوں کا خطرہ ہے, تمہاری جانیں لٹ جائیں گی. صحابہ نے کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے. صحابہ کو فرمایا گیا تمہارے سامنے تمہارے بچے ختم ہو جائیں گے, انہیں ذبح کر دیا جائے گا, انہیں شہید کر دیا جائے گا. صحابہ نے فرمایا ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم نے ایمان لایا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم نے ایمان لایا ہے اس دین پہ جو دین کامل ہے. ہم نے ایمان لایا ہے اس دین پہ جو دین مکمل ہے. ہم نے ایمان لایا ہے اس کتاب میں جس کی ذمہ واری خود اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے. ہم نے ایمان لایا ہے اس پیغمبر پہ جس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. ہم نے اس قرآن پہ ایمان لایا جس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو مکمل ہے جس کی ذمہ واری خود اللہ تبارک و تعالی اٹھاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ایک کتاب دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اپنا کلام دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی دی تھی. ہم نے موسیٰ کو دی تھی, ہم نے عیسیٰ کو دی تھی, ہم نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی, لیکن ہم نے ان سے وعدہ نہیں کیا ہے. ہم نے انہیں نہیں کہا ہم ان کتابوں کی حفاظت کریں گے. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا محبوب ہے, تو میرا لاڈلا ہے, تو میرا لاڈلا نبی ہے. میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں, اس کی ذمہ واری میرے اوپر ہے. دنیا جب تک قیامت آئے گی تب تک اس کتاب کے اندر کوئی قلم چلا نہیں سکتا, کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ارے زبور آئی اس کے اندر قلم چل گیا, انجیل آئی اس کے اندر قلم چل گیا, وہ بدل گئی. تورات آئی وہ بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا تم لے جاؤ کتاب, یہ مکمل ہے, یہ لکھی ہوئی ہے, تم لے جاؤ. اب یہ کتاب